اور ٹھیک ہے ہفتہ اتوار میں اگر بند رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر صوبے اس پہ کرتے ہیں. دیکھیے ویسے تو یہ بہت ہی متنازع فیصلہ ہے اور یہ ہمیشہ تاریخ میں متنازع رہے گا. یہ پوری قوم کا امتحان ہے اگلے 2-3 ہفتوں میں کہ یہ قوم کیسی ہے اور یہ کتنی ڈسپلن کی پابندی کر سکتی ہے اور کس طرح خود کو اور دوسروں کو اور اپنے خاندانوں کو اور اپنی زندگیوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے بیوی بچوں کو سب کو خطرے میں ڈالتی ہے یا کچھ احتیاط کرتی ہے. ابھی تک تو ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے اس معاملے میں. یہ حکومت کا امتحان ہے، یہ سول اداروں کا امتحان ہے. پولیس کراچی میں رینجرز بھی ہے، غالباً ان سے بھی کچھ کام لیا جائے گا، لیا جانا چاہیے. بہرحال یہ ہر جگہ امتحان ہے کہ کس طرح. دیکھیے پختونخوا میں ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے. کیوں ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے؟ ظاہر ہے بے احتیاطی زیادہ ہے، یا باہر سے لوگ آئے ہیں یا کراچی سے لوگ آئے ہیں. کیسز پنجاب میں زیادہ ہے. اچھا کیسز پنجاب ہے، obviously پنجاب کی آبادی زیادہ ہے. اور مس ہینڈل ہوا ہے مساجد کا معاملہ، کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہے. سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے مذہبی طبقہ. دیکھیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں، میڈیا سے کون متاثر ہوتا ہے؟ میڈیا میں تو کنفلکٹنگ اوپینینز ہوتی ہیں اور کنفیوژن ہوتا ہے، اور میڈیا کو تو ویسے ہی کچھ اس کی اپنی خامیاں ہیں اور کچھ باقی سب لوگوں نے مل جل کے ڈسکریڈٹ کر دیا. سیاسی پارٹیوں نے میڈیا سیل بنایا اور فیصلہ کیا کہ مین سٹریم میڈیا مسائل پیدا کرتا ہے، اس کو اڑا کے بے ایمانی کر دیا. وزیر اعظم کی بھی خواہش ہے اور سب سے بڑے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے. تو یہ تو اگلے 2-3 ہفتے فیصلہ کن ہے. یہ اس قوم کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے. اس کی سے کتنی اموات ہوں گی اللہ نہ کرے ایک بھی ہو، اور اس کی اکانومی کا کیا ہوگا. دیکھیے ایک قوم کا اجتماعی مزاج اس کے فیصلے سے صادر کرتا ہے. تاجر تلے میں وہ کہہ رہے اجازت نہیں بھی دیں گے تو کھول دیں گے. اچھا پھر یہ کہ ابہام ہے، خیر ابہام ایسی سچویشن میں ہوتا ہے. چھوٹی دکانوں سے مراد کیا ہے، چھوٹی مارکیٹوں سے مراد کیا ہے، مالز کیوں نہیں کھولیں گے اس کی دلیل دیں. مالز میں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس تو سٹاف ہوتا ہے کہ وہ فاصلہ مینٹین کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں. مرض بڑھے گا پھیلے گا اس کا خطرہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ کے پاس اب روپیہ نہیں ہے دینے کے لیے. مہنگائی اپنی آخری سطح کو چھو رہی ہے اور یہ مہنگائی اس حد تک چلی جائے کہ لوگ مر جائیں. دیکھیے اس میں ایک جو اچھی بہت خبر آئی ہے وہ یہ ہے، اخوت نے جو واحد تنظیم ہے جس کی یہ کیپیسٹی تھی 30 لاکھ کا ٹارگٹ مقرر کیا، 30 لاکھ خاندانوں کو بغیر سود کا قرضہ دیا جائے. زبردست. بغیر سود کا قرضہ. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں ان کے ذہن میں ایک خیال جمع ہوا، اس پہ انہوں نے عمل کیا. وہ 30 لاکھ لوگوں کو پہلے ہی قرض دے چکے ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی بات ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہی ماڈل ہے دنیا میں کامیاب، وہ مواخات کا ہے جو رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں کیا تھا. ویسے مکہ میں بھی آپ نے کچھ لوگوں کو مواخات ان میں کی تھی کہ ایک آدمی دوسرے کا بھائی ہے. مدینہ منورہ میں تو یہاں تک یہ ہوئی مواخات کا معاملہ ہوا کہ ایک خاندان دوسرے خاندان کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی کفالت کرے گا. وہ ویسے خوددار لوگ تھے. ان میں سے ایک نے تو یہ کہا کہ مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھا دو. بالکل ایسا ہی ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، میں یہ مارکیٹ میں میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، میں کر لوں گا کچھ نہ کچھ. وہ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. نہ کسی نے احسان جتلایا، نہ کسی نے اپنے میزبان کو تنگ کیا. مگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ اور معاشرہ تھا، وہاں جناب رسول اکرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں لوگ آپ بیکاری پیدا کرتے چلے جائیں گے. اس کی بجائے یہ جو 144 ارب روپے آپ نے دے دیے جی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے 30 لاکھ خاندان ہیں، ان کے پاس تو ڈیٹا ہے، ان کے پاس تو زبردست ڈھانچہ ہے، 5000 کارکن ہیں ان کے پاس. تو یہ 30 سے 40 ہزار روپے ماہوار ارن کرتے ہیں جو لوگ، ان کو آپ دے دیں 10 سے 20 ہزار روپے راشن کے لیے. اور یہ قرض ہے بغیر سود کے. ساری دنیا میں زیرو اس پہ انٹرسٹ ریٹ پہ. زیرو انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ غیر سودی نہیں کہنے چاہتے بس وہ، ہاں صرف زیرو انٹرسٹ ریٹ کہہ دیتے. ایک فینسی ورڈ ہے. حال تو یہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں. اور یہ 100% سرمایہ وہ زمانہ دیتے ہیں واپس آئے گا. خبر یہ ہے کہ حکومت بلوچستان نے 50 کروڑ روپے انہیں بھیج دیے ہیں پہلی قسط کے طور پہ. اچھا، اگر مرکزی حکومت، ویسے پنجاب حکومت انہیں پیسے دیتی ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کتنے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں ہارون صاحب. اور مرکزی حکومت دیتی ہے، گلگت بلوچستان کی حکومت دیتی ہے، سندھ حکومت سے ان کی بات چیت چل رہی ہے. تو اگر یہ 10-15 ارب روپے مل جائیں تو یہ تو واپس آ جائیں گے. 20 ارب روپے بلکہ دینے چاہیے، ٹھیک ہے.
تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں ذرا. ٹھیک ہے ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اس وقت اخوت فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں, چیئرمین, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت ساری چیزیں وقتاً فوقتاً ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں, عوام تک پہنچتی رہتی ہیں. بیسکلی سب سے پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ اخوت فاؤنڈیشن ورک کس طرح سے کرتی ہے, کس طرح سے کام کرتی ہے, کتنے لوگوں تک پہنچ چکے ہیں, کتنے لوگوں تک آپ لوگ پہنچ چکے ہیں, کتنی بڑی تعداد میں عوام خود آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتی ہے, یہ پورا جو نیٹ ورک ہے یہ تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا ہمیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور محترم ہارون رشید صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ جو مواخات مدینہ کی بنیاد پر ہم یہ صدا لگاتے ہیں محبت کی اور ایثار کی اور قربانی کی, وہ اس خوشبو کو آگے پھیلاتے رہتے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں. سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کام کیسے کرتے ہیں, تو کام ہمارے کی بنیاد جو ہے مواخات مدینہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو واقعہ تھا آج سے 1450 برس قبل کے ایک انصار اور ایک مہاجر ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک, وہ محض ایک واقعہ نہیں ہے, بلکہ وہ تو تاریخ کا ایک انمیٹ صفحہ ایک ہے, اور وہ ایک زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہے, ایک فلسفہ حیات ہے. ہم نے اسے بھلا دیا, لیکن آج بھی اگر اس کو ہم اپنا لیں تو ہمیں اپنی مشکلات کا راستہ نظر آتا ہے. دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر معاشرے میں دو طرح کے طبقات ہوں, ہیوز اور ہیو ناٹس, یعنی محروم اور نسبتاً خوشحال, تو اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور رفاقت کر لیں تو جو محروم ہیں وہ محرومی سے نکل سکتے ہیں. بالکل, یہ ہے وہ بنیاد. اس کے بعد ہم نے کہا کہ آج کے دور میں مواخات کا مظاہرہ کیسے ہو. شاید ہم کردار کے اس بلند منصب پہ تو نہیں کہ ہم کسی کو کہیں کہ تم میرے گھر چلو, میرا آدھا تمہارا, لیکن بہرحال ایک راستہ ہمیں نظر آیا کہ اگر ہم قرض حسن کو اپنا لیں تو اس سے ہم کسی شخص کی محرومیوں کو سے نکلنے کے لیے اس کو راستہ دے سکتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جن کو 30-40 ہزار روپے 50 ہزار روپے اگر قرض مل جائے تو وہ اس سے کاروبار شروع کر سکتے ہیں, کوئی دکان کھول سکتا ہے, کوئی خانچہ فروشی کر سکتا ہے, کوئی کسان ہے وہ اپنا فصل بو سکتا ہے, کوئی لائف سٹاک. تو اس طرح سے یہ چھوٹے قرضے دے کر لوگوں کو کام پر آمادہ کیا جا سکتا ہے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے. وہ ایک الیکٹریشین کا واقعہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے سنایا, وہ تو بتائیے گا ذرا. وہ الیکٹریشین کا قصہ تو وہ یوں ہے کہ میں نے کسی سے یوں پوچھا, ریسرچ ہم اسی طرح سے کرتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. ہم نے انہیں کہا کہ بھئی اگر آپ کو 20,000 روپے مل جائیں تو مہینہ 2 مہینے یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس سے گزر اوقات ہو جائے گی. اس نے کہا جی بہت اچھی طرح ہو جائے گی. میں نے کہا یہ 20,000 روپے واپس کیسے کرو گے؟ اس نے کہا جی میں 1000 سے 1500 روپے روز کماتا ہوں, 25 دن مہینہ میں کماتا ہوں. تو آپ کی قسط بعد میں جب ماحول ٹھیک ہوگا, کاروبار شروع ہو جائیں گے, تو آپ کی جو پیسے ہیں اس کی قسط ہوگی 1000 روپے. تو میں 25 دن کی بجائے 26 دن کام کر لوں گا, 1 دن اضافی کام کر کے آپ کی قسط میرے پاس آئے گی اور میری عزت اور وقار پہ کوئی دھبا نہیں لگے گا. آپ کے تمام پیسے میں واپس کر دوں گا, اور دل میں یہ میرے نقش بھی ہو جائے گی آپ کی محبت کہ کوئی تو تھا جس نے مجھے راشن کا بیگ لینے کے لیے لائن میں کھڑا نہیں کیا, بلکہ اس نے مجھے چند 1000 روپے دے کے کہا کہ یہ ہے میری محبت, یہ ہے میرا تم سے رفاقت, اور یہ ہے مواخات, اور یہ ہے قرض حسن. یہ فنڈ آپ نے قائم کر دیا ہے؟ جی ہم نے یہ ایک فنڈ اس میں قائم ہو چکا ہے. دنیا اس میں کتنے لوگوں کو آپ دے چکے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس ابھی تک تو تقریباً جو ہمارے پاس وسائل اکٹھے ہوئے ہیں, جو وعدے ہوئے ہیں لوگوں سے, اس کے مطابق ہم 1 لاکھ گھرانوں تک انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ این جی اوز کا کام, ہمارے جیسے بہت سارے اور ادارے بھی ہیں, ہمارا کام تو ایک ماڈل کریٹ کرنا ہے. اس ماڈل کو اسکیل پہ لے کے جانا یا وسعت دینا, یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے یا پبلک سیکٹر کا کام ہے. تو ہم انتہائی درد مندی سے حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ 12 ملین خاندانوں کے ساتھ ساتھ ان 3 ملین خاندانوں کو بھی یہ احساس دیں کہ وہ اس غربت کے عالم میں, اس مشکل اور مجبوری کے عالم میں اکیلے نہیں ہیں. ان کا بھی ہاتھ تھامیں, ان کو غربت کی دلدل میں گرنے سے بچائیں, اور ان کو ہم کہیں اگر اب ہم نے ان کا سامان بک رہا ہے, ان کے گھر کی چیزیں بک رہی ہیں, ان کی ریڑیاں بک رہی ہیں. ایک بچہ کہتا ہے مجھے جی میں رکشہ نہیں چلا سکتا,
کیونکہ مجھے جگہ جگہ پر رکنا پڑتا ہے تو میں رکشہ بیچنے لگا ہوں, میں چنگچی بیچنے لگا ہوں. تو ان لوگوں کو اگر ہم نے پارشل لاک ڈاؤن کرنا ہے, اگر ہمیں ان کی مشکل کا حل ڈھونڈنا ہے تو ان کو کچھ رقم دے دیں ہم. ٹھیک ہے, یہ عوام سے بھی یہ ہے گزارش لوگوں سے. ڈاکٹر صاحب اپنا اکاؤنٹ نمبر اگر آپ بتائیں تو ہم چلا دیں اس پہ. ہماری سر ویب سائٹ ہے www.akhuwat.org.pk. اس کے اوپر اس کی تمام, یہ آپ میرے ٹیلی فون نمبر پہ بھیجیں نا, تو میں اس کو ہم چلاتے ہیں, مسلسل چلاتے رہیں گے, آئندہ بھی چلا دیں گے. بہت شکریہ. اس لیے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ تو سارے ملک کا کام ہے, اللہ کی ساری مخلوق کا کام ہے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اخوت فاؤنڈیشن کے مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے. اس پہ واپس آئیں گے بریک سے, تو اس پہ گفتگو کریں گے. اور بریک سے واپس آنے کے بعد جس طرح سے میں نے بات کی تھی اقلیتی حقوق کمیشن سے متعلق کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی اس کے اندر یہ پہنچ گئے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ وزارت مذہبی امور اس معاملے میں بالکل تعاون نہیں کرا. اصل حقیقت کیا ہے, کمیشن بنانے کی وجہ کیا بنی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سربراہی کے لیے ڈاکٹر شعیب صدر صاحب تھے, انہیں سپریم کورٹ جانے کی آخری ضرورت کیا پڑی. چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا ہارون صاحب, اقلیتی حقوق کمیشن پہ آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے, مگر اب کی بات معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. اقلیتی حقوق کمیشن, مجھے یہ پہلے تو بتائیں کہ آخر بنا کیوں تھا, اس کی وجہ کیا تھی, اور اب ڈاکٹر شعیب صدر صاحب سپریم کورٹ کے اندر کیوں گئے؟ مختصر یہ ہے جی, سپریم کورٹ نے بنایا. یہ قصہ شروع تو ہوتا ہے اس وقت سے جب آپ کو یاد ہے 2014 میں ایک چرچ پہ حملہ ہوا تھا. جی بالکل یاد ہے. اور بہت سے افسوسناک واقعات ہوتے رہے. تو تصدق جیلانی چیف جسٹس تھے, اس وقت انہوں نے نوٹس لیا, پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا, پھر ثاقب نثار صاحب آئے, NAO کمیشن بن گیا, اور ڈاکٹر سڈل صاحب تو کوئی ایسا واقعہ ہو تو انہیں پکڑ لیا جاتا ہے.